مومنین اکرام، ایک جنگ ہو رہی ہے، مولا علیہ السلام دشمن کے پیچھے پیچھے ہیں، تلوار ذوالفقار دشمن کے پیچھے پیچھے، ابھی تلوار لگے گی دشمن دو ٹکڑے ہو جائے گا، دشمن خدا ہے۔ لیکن اس دشمن نے کیا عمل کیا؟ وہ ننگا ہو گیا، اس نے اپنے کپڑے اتار دیے، بالکل برہنہ ہو گیا۔ اب مولا علیہ السلام اگر کوئی عام دنیا کے حکمران ہوتے اور ذاتی فائدے کے لیے جنگ لڑ رہے ہوتے یا بادشاہت کے لیے جنگ لڑ رہے ہوتے، کرسی کے لیے جنگ لڑ رہے ہوتے، اس سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں، اب برہنہ ہے یا جس حالت میں بھی ہے اسے فنار کر دیتے۔ لیکن یہ علی علیہ السلام ہے، ان کے سامنے حدود و قیود ہیں، ان کے سامنے اسلام ہے، ان کے سامنے توحید ہے، ان کے سامنے رسالت ہے، انہیں اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہم ان کی سیرت کی روشنی میں ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ ان کی رہنمائی میں ہیں۔ علی علیہ السلام نے کیا عمل کیا؟ یہ علی علیہ السلام کے غلاموں کے لیے ایک درس ہے، ایک مشعل راہ ہے، ولایت کے کلمے پڑھنے والوں کے لیے جو مولا علی علیہ السلام کو اپنا آقا مولا مانتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام اس نے چلاکی کی، اس نے مکاری کی، لیکن مولا علی علیہ السلام نے دشمن کو نہیں کہا تھا نہج البلاغہ میں کہ جس طرح سے تم مکاری کر رہے ہو، اگر میں بھی اس طرح سے تم سے جنگ کروں تو تمہیں پتہ چل جائے، لیکن میرے سامنے حدود و قیود ہے، دائرہ کار ہے۔ اس لیے عام طور پر یہ اعتراض نہیں کیا جاتا کہ علی علیہ السلام جیسا بہادر حیدر کرار شیر خدا گھر میں ہو اور گھر میں آگ لگ جائے، گھر کے دروازے پر آگ لگ جائے، جناب سیدہ زہرا زخمی ہو جائیں، یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ شیر خدا بہادر آپ کوئی غیرت مند جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو علی علیہ السلام کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو، یہ برداشت کی بہادری، یہ صبر حوصلے کی بہادری بھی اللہ نے علی علیہ السلام کو یہ بہادری بھی عطا کی تھی کہ حضور علیہ السلام فرما گئے تھے، اے علی میرے بعد تجھ پہ یہ مصائب آئیں گے، لیکن تم نے صبر اور استقامت مشیت الہی یہ، اور علی علیہ السلام نے وہ پورا کیا۔ وہ علی علیہ السلام جیسے بہادر اللہ کی رضا کے لیے، وہ بہادر جو جنگ میں دشمن کو ٹھہرنے نہیں دیتے لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی صبر کیا، ورنہ اسلام سرزمین مدینہ میں اگر علی علیہ السلام یہ مشیت الہی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ایسا میں کہنا ہوں جملے بھی نہیں ادا کرنے چاہیے کہ علی مشیت الہی کے علاوہ کوئی عمل کرے۔ تو علی علیہ السلام نے جب وہ ننگا ہو گیا، علی علیہ السلام نے اپنا رخ موڑ لیا، اسے چھوڑ دیا۔ بعد میں ظاہر بڑا نقصان ہوا اس کو چھوڑنے پر، لیکن علی علیہ السلام اللہ کی مشیت کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ پھر بعد میں اس دشمن کو بڑا مذاق کیا جاتا تھا، کہو تو علی علیہ السلام کے آگے جب تلوار تمہارے پیچھے تھی اور تم ننگے ہو گئے، تم کیسے ننگے ہو؟ تو اس نے پھر اپنے آقا کو کہ یہ مجھے مذاق کرتے ہیں، ان کو کہو مجھے مذاق۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بچوں، جوانوں، ہم نے مولا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنا ہے۔ ہمارے سامنے حدود و قیود ہیں، کیوں؟ ہم مولا علی علیہ السلام کے غلام ہیں اور غلامی ہے۔ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے، مولا علیہ السلام کا غلام بہادر کیسا؟ تنہائی میں بیٹھا ہے نا، موبائل ہاتھ میں ہے یا ٹی وی ہے، ایل سی ڈی ہے، سامنے سکرین ہے، سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے۔ علی علیہ السلام دشمن کو بھی ننگا ہو تو دیکھنا گوارا نہ کرے۔ او میرے نوجوانوں، عزیزوں، بہادروں، بہادر کے ماننے والوں، علی حیدر کرار کے ماننے والوں، تنہائی میں جب کوئی ننگی تصویر، برہنہ ویڈیو، بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی، اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیزوں، تمہیں تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا ہے۔ کیوں؟ تم مولا علی علیہ السلام کے غلام ہو،
اور غلامی مولا علیہ السلام کا توق یہ نہیں ہے کہ تنہا ہو، سامنے بغیرتی، بے حیائی، بے شرمی آ جائے اور وہیں ڈیر ہو جائے، وہیں بزدل ہو جائے، وہیں شیطان حاوی ہو جائے۔ علی علیہ السلام کے غلام پر شیطان کا حاوی ہونا ممکن ہی نہیں ہے میرے جوانوں۔ تمہیں تنہائی پہ، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا غلام بھی موت سے نہیں ڈرتا، مولا علی علیہ السلام بھی موت سے نہیں ڈرتے، مولا علی علیہ السلام کا غلام بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ جب موت آئے، ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ہمیں زیارت ہو تو ایسا نہ ہو ہمیں شرمندگی ہو کہ اے ہمارے ماننے والو، تمہاری تنہائیاں کیوں غلیظ تھیں، تمہاری آنکھوں نے وہ کیوں کیا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف تھے؟ کیونکہ ہم تو تمہیں احکام الہی، تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اس پہ غور و فکر کر کے، پھر تمہیں قربت الہی کا درس دے کے گئے تھے۔ تمہیں تو سکرین پہ یا نوحے سننے چاہیے، یا مجلس سننی چاہیے، یا ماتم دیکھنا چاہیے۔ تمہاری آنکھیں حسین علیہ السلام کے غم میں گریا کرے، تم ماتم حسین کو دیکھو، تم عبادتیں رمضان المبارک کے روزے اور ان کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، تاکہ جب تمہارا سامنا، جب میرا سامنا، جب ہم سب کا سامنا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہو تو ان کو انبیاء کے سامنے، اولیاء کے سامنے، انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ ہمارے اعمال، ایک شیعہ کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ وہ فخر کرے ہمارے ماننے والے کا کردار ایسا پاکیزہ ہے، اس میں نماز شب ہے، اس میں نماز پنجگانہ ہے، اس میں نظروں کی حفاظت ہے، اس میں وجود کی حفاظت ہے، اس میں ہاتھوں کی حفاظت ہے، اس میں دماغ کی حفاظت ہے۔ دماغ بھی پاکیزہ ہے، دل بھی پاکیزہ ہے، صرف اس میں ہو تو صرف محبت اہل بیت ہو، حسین علیہ السلام کی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔